اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اور میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے سبسکرائبر، آج میں جو آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بارے میں ہے، کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جشن میلاد منانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا یوم وصال کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور کہتے ہیں کہ اس دن تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وفات کا دن ہے، آپ خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک کے بارے میں کہ سید الایامی، فرمایا کہ یہ دنوں کا سردار دن ہے، اور فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن کو عید کا دن کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور اس لیے اس دن کو عید کا دن قرار پایا، اور فرمایا کہ اسی دن ہی آپ کا وصال کا دن ہے۔ تو فرمایا کہ اسی دن ہی وصال کا دن ہے، اور یہی دن آپ کی آمد کا دن ہے، آپ کی تخلیق کا دن ہے، آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام آپ کو جمعۃ المبارک کے دن پیدا فرمایا، اور جمعۃ المبارک کے دن ہی آپ کی وصال کا دن ہے۔ پھر بھی اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی پاک کے وصال کا دن، اس دن خوشی نہیں منانی چاہیے، تو ان سے پوچھنا چاہتا کہ جمعۃ المبارک کو عید کا دن کیوں مناتے ہو؟ جمعۃ المبارک کو عید کا دن کیوں سمجھتے ہو؟ کیوں اس دن نئے کپڑے پہنتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، حالانکہ یہ تو آدم علیہ السلام کے وصال کا بھی دن ہے۔ تو میرے دوستو، وصال کا جو سوگ ہے وہ صرف 3 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پہ پردہ کیا، مگر آپ حیات ہیں، اب بھی حیات ہیں، بلکہ زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالی جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو وضو کروا رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے کسی کے درود کا جواب دینا شروع کیا، تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کر جائیں گے، حضور اس وقت کوئی آپ کا امتی آپ پہ درود پڑھے گا، کیا اس وقت بھی آپ جواب دیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں قبر میں بھی اپنے امتیوں کے درود کو سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی جل شانہ فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا جو میرے پاس اس کا درود لے کے آئے گا، اور میں اس کا جواب دوں گا۔ مجھے آ کے بتائے گا کہ حضور فلاں بن فلاں نے فلاں کی جگہ کے رہنے والا، اس نے آپ پر درود بھیجا، فرمایا میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اگر نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق کہ نبی مر گئے، وہ سنتے نہیں، وہ کچھ کام نہیں کرتے، وہ کوئی مدد نہیں کرتے، تو بھائی دوستو اگر وہ سنتے نہیں، نعوذ باللہ اگر وہ مر کے مٹی ہو گئے، تو پھر درود کا جواب کون دیتا ہے؟ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی حیات ہیں اپنے مزار میں، اور
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کے درود و سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس لیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن میلاد مناتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی حیات ہے، اور ہمارا ذکر و اذکار کرنا، ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا وہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میلاد منایا۔ آپ کہو گے کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو پیارے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران 3 پارہ اس کا آخری رکوع اٹھا کے دیکھو، 3 پارے کا آخری رکوع اٹھا کے دیکھو، پہلی آیات بینات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ میلاد منا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اذکار کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے میثاق لیا، ان سے وعدہ لیا، کس چیز کا وعدہ؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، وعدہ کیا النبیین، اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا کہ جب میں تمہیں نبوت عطا کروں گا اور میں تمہیں حکمت عطا فرماؤں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر کیا ہوگا کہ آپ کی طرف میرا رسول آ جائے گا، تو پھر کیا کرنا؟ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، فرمایا پھر ان کی تصدیق کرنا، ان کی مدد بھی کرنا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے حبیب کا میلاد منا رہا ہے، انبیاء اکرام کے روحوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، محفل میلاد مناتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود بھی میلاد منایا۔ آپ کہو گے وہ کس طرح؟ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں جان ہے، وہ چلتی ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی کملی مبارک اتار کے آپ نے زمین پہ بچھا دی اور ان کو بڑے ادب کے ساتھ وہاں بٹھایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، یہ میری رضائی اماں جان ہے، سبحان اللہ، یہ میری رضائی اماں جان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن کے ذریعے مجھے دودھ عطا فرمایا، مجھے پہلی غذا عطا فرمائی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا جو واقعات تھے ان کو بیان کر رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سماعت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی سماعت فرما رہے ہیں، یہ میرے نبی کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پیارے دوستو، لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، جشن میلاد تو منا لیا، محفل تو کرا لی، مگر کمکمے لگانا، لائٹنگ کرنا، جھنڈیاں لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو پیارے دوستو، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا، اس وقت تو جاہلیت کا دور تھا، اس وقت اتنا جاہلیت کا دور تھا، لوگ اتنے گرے ہوئے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں لائٹنگ کی۔ آپ کہو گے وہ کس طرح؟ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری چاچی جان، آپ فرماتی ہیں جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ولادت و سعادت کا وقت قریب آیا نا، میں نے دیکھا کہ جو آسمان کے ستارے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا جس طرح سارے ستارے اکٹھے ہو کے ہمارے گھر کی چھت کے اوپر آ چکے ہوں، ہمارے گھر کے اوپر آ چکے ہوں۔ تو پیارے دوستو، اس سے دیکھو کوئی لائٹنگ کرنے والا اس وقت نہیں تھا، کیونکہ جاہلیت کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھکا کے لائٹنگ کی یا نہ کی؟
تو پیارے دوستو لیٹنگ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور کہیں کہ جھنڈیاں لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو پیارے دوستو جب آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں آپ کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے جاؤ. یا باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا میرے پیارے حبیب کی آمد ہے. آقا علیہ السلام کا دنیا میں ظہور کا وقت ہے. آپ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، آپ کی تشریف آوری ہو چکی ہے. اے جبریل 3 جھنڈے لے جاؤ اور 70,000 فرشتوں کی جماعت لے جاؤ. درود و سلام پڑھتے ہوئے، جلوس کی شکل نکالتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے مکہ المکرمہ میں جاؤ. ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دو. تو شاعر کہتا ہے دسا جبریل کیویں میلاد منایا ہے، دسا جبریل کیویں میلاد منایا ہے. ایک جھنڈا کعبے تے دوجا عرشاں تے لایا ہے. تو پیارے دوستو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگائے. تو شاعر کہتا ہے نعمت عظما ملی سنیاں نو تے سنی تھان تھان تے خوشیاں منا رہے نے. کتے بازاراں چ جھنڈیاں لگ رہیاں نے، کتے مسجداں نو خوب سجا رہے نے، کتے لاٹاں دا نظام سبحان اللہ، کتے مرچا لا کے مرچا لا رہے نے، کتے مرچا لا کے مرچا لا رہے نے. اور ساڈیاں جھنڈیاں تے کئی اعتراض کرتے، جبرائیل تے جھنڈے لا رہے نے تے مستانیاں جنہاں نو سونے رب نے نوازیا وہ اج بھی کملی والے دا میلاد منا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے دوستو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کا میلاد منانا کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک نہیں، بلکہ جائز ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اللہ تعالی نے خود کی اور جبرائیل سے جھنڈے بھی لگوائے. تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں میلاد منانا، جھنڈیاں لگانا یا لیٹنگ کرنا یہ بالکل جائز ہے. تو تمام دوست احباب جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں برائے کرم اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میلاد منانا جو ہے جائز ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا طریقہ ہے. اور جبرائیل امین نے جھنڈے خود لگائے ہیں تو لہٰذا اپنے گھروں کو سجائیں، مسجدوں کو سجائیں، گلی گلی کریا کریا جلوس نکالیں آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل HMS TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی دینی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں. تو پیارے دوستو اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا مگر ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.